پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے کسی کی جیت ہے کسی کی ہار، اس بحث سے قطع نظر مسئلے کا حل یقیناً بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے وسیع تر مفاد میں اس بات چیت کا فیصلہ کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا یہی راستہ ہے۔ کچھ حکومتی جو زعماء ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی شکست سے تعبیر کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے بات چیت کا آغاز کیا، مگر جو زمینی حقائق ہیں وہ یقیناً مختلف ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان کے میزائل پروگرام پر جو امریکہ کا اعتراض ہے وہ سامنے آیا ہے، اور جو فوجی عدالتوں سے جو سویلینز کو سزائیں ہوئی ہیں تحریک انصاف کے کارکنوں کو، اس پر بھی یورپی یونین اور جو برطانیہ ہے اس نے چند اعتراضات اٹھائے ہیں۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو داخلی مسائل ہیں اس پر جو بیرونی تنقید ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کوئی دانش کی بہت زیادہ مقدار کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندرونی مسائل حل نہیں ہوں گے تو بیرونی قوتیں آگے آئیں گی۔ ہمارے یہاں یقیناً مسائل ایسے نہیں ہیں جو بات چیت کے ذریعے حل نہ ہو سکے۔ اگر ہم انفرادی اور گروہی مفادات کو بالائے طاق رکھیں، اگر ذاتی خواہشات سے بلند ہو کر بات کریں تو پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کا جو بھی نیریٹو ہے، حکومت کا جو بھی موقف ہے، اگر وہ مل بیٹھیں گے تو مشکلات سے ملک کو نکالا جا سکتا ہے۔ یہ نکتہ بڑا اہم ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ جو موجودہ سیاسی مسئلہ ہے اس میں تحریک انصاف کو مائنس کر کے آپ حل کریں گے تو وہ عارضی حل تو ہوگا، مستقل حل نہیں ہو سکتا۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ایسی پوزیشن اختیار کر لی ہے، بانی تحریک انصاف نے، عمران خان نے، کہ جس پر حکومت کو یا ہمارے جو مقتدرہ ہے اس کو ان سے بات چیت کرنی ہی پڑے گی۔ یہ بات سچ ہے کہ سیاست میں جو جذبات سے زیادہ دل و دماغ سے کہیں زیادہ جو دماغ ہے اس کا کردار کلیدی نوعیت کا ہے، یعنی سیاسی معاملات کو اگر جذباتی انداز میں آپ حل کریں گے تو وہ معاملات حل نہیں ہو پائیں گے۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اب جو موجودہ جو بات چیت کا عمل ہے جو جنوری تک ملتوی ہو گیا ہے اس میں دونوں فریقین جذبات سے زیادہ ہوش مندی سے کام لیں گے اور ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اپنا ٹھوس قابل عمل کردار ادا کریں گے۔